رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں، اس لیے اس مہینے کو ہم لوگ مبارک مہینہ شمار کرتے ہیں، بابرکت مہینہ ہے۔ ہم اپیل کریں گے ساری دنیا کے لوگوں سے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی تعلیمات کو سنیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ قرآن سب سے بہتر ہے۔ دوسری ہم اپیل کریں گے مسلمانوں سے، علماء سے، ائمہ سے کہ وہ خود سیرت کی کتاب پڑھیں اور نفع بخشی، ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس میں بھید بھاؤ نہیں سکھایا ہے اسلام نے، سیرت نے، اس کو وہ اجاگر کریں۔ دنیا میں جو اہم شخصیات آئی ہیں اور جن کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل رہا، ان میں سب سے اہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی لیے احادیث میں ایسی باتیں آئی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی واضح کیا گیا ہے حدیث قدسی میں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، آپ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا اور احمد بھی تھا، یہ دونوں نام قرآن کریم میں مذکور ہے کہ آپ کا نام احمد بھی اور محمد بھی ہے۔ محمد نام سے زیادہ آپ کی شہرت ہوئی، اسی لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی محمد نام کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 8 جون کو 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، سوموار کا دن تھا، اور آپ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہجری سن سے 11 مئی 632 عیسوی کو ہوئی، مدینہ منورہ۔ آپ کو اللہ نے اپنی رسالت سے نوازا، رسول اور نبی کہتے ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام کو حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی دوسرے نبیوں میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا، جنات کے لیے بھی نبی بنایا۔ جو پہلے پیغمبر ہوتے رہے وہ کسی خاص قبیلے میں آتے تھے، کسی خاص قوم میں آتے تھے، چاہے حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت آدم اور ان کے بعد حضرت شیش اور حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت تو نسل انسانی بہت محدود تھی، اس لیے وہ اس وقت تو جو لوگ بھی آباد تھے ان سارے لوگوں کے لیے وہ نبی بن کے آئے۔ لیکن بعد میں جب آبادی بڑھ گئی تو الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ افراد کے لیے نبی آئے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی انسانوں کے لیے اور ساری جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی خوبی کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ رحمت اور زحمت یہ انسانوں میں عام طور پر سمجھنے والی بات ہے کہ کیا چیز انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے اور کیا چیز انسان کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ تو جو اصل ٹائٹل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رحمت ہے، اور اسی لیے آپ کو رحمت عالم کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ آپ کو جو اللہ نے جو اصل پیغام دیا وہ توحید کا تھا، تمام نبیوں کو یہ پیغام دیا گیا تھا۔ آپ نے اس کو زیادہ واضح طور پر پیش کیا کہ انسان اپنے نسل کے سامنے جھکے نہیں، اور جب انسان خود انسانوں کے آگے نہیں جھکے گا، سجدہ نہیں کرے گا، انسانوں کو معبود نہیں بنانا ہے،
تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے انسان سے کمتر ہیں، چاہے چرند ہو، پرند ہو، درخت ہوں، پتھر ہوں، تو کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے اور کسی کو خالق اور مالک تصور نہیں کرنا ہے۔ یہ اصل پیغام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خالق ایک ہی ہے، اللہ ہے، مالک بھی اصلاً وہی ہے، اور جو خالق اور مالک ہوتا ہے وہی معبود بھی ہوتا ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ اخلاقیات میں جو گراوٹ آئی تھی اس کو آپ نے درست کیا۔ آپ نے بتایا اپنے بارے میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جہالت دنیا میں بہت عام ہو گئی تھی، تو آپ کو اللہ نے جو کتاب دی قرآن کریم وہ علم سے بھرپور خزانہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں آپ کے بارے میں کہا کہ ہم نے آپ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تعلیم صرف تعلیم نہیں بلکہ اخلاق کو سکھانے کے لیے بھی بھیجا اور علم سکھانے کے لیے بھی بھیجا۔ تو آپ کا جو دوسرا ٹائٹل ہوا وہ معلم انسانیت کا ہے، معلم کائنات کا ہے، معلم انسان کا ہے، معلم عالم کا ہے، اور اسی لیے آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سارے ہی انسانوں کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ نبی کی اتباع کرو۔ اب نبی اگر معلم بن کر آئے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ معلم بنے، اپنے آپ کو بنائیں، چاہے اپنے گھر والوں کے لیے ہو، اپنے سماج کے لیے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تعلیم دیتے رہنی ہے، تبھی سماج آگے بڑھے گا، دنیا آگے بڑھے گی۔ دوسری بات آپ نے اپنے بارے میں فرمائی، اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی ہم نے آپ کو بہت ہی عمدہ اخلاق والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات کہ اخلاق میں سب سے عمدہ آپ ہیں، اخلاق والے، یہ جب ہم نبی کے اوپر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، آپ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپ لوگوں کو دیتے تھے، آپ لینے والے نبی نہیں تھے، مال بھی جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے، لوگوں کو روزگار سے جوڑتے تھے، نوجوانوں کو، بچوں کے اوپر شفقت کرتے تھے، خواتین کا احترام کرتے تھے، خواتین کو ان کا حقوق دلواتے تھے، چاہے وہ حقوق سماجی ہوں یا مالی ہوں، دونوں طرح کے حقوق آپ نے دلوائے۔ بچوں کے ساتھ آپ شفقت کرتے تھے، ان کے بھی حقوق دلوایا آپ نے۔ آپ جو ہے جوانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، جوانوں کو آگے بڑھاتے تھے۔ آپ نے 17 سالہ جوانوں کو فوجی کمانڈر بنایا۔ حضرت زید تھے، ان کے لڑکے تھے اسامہ، وہ 17 سال کے تھے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو اس سے چند دن پہلے جو ایک فوجی مہم جو مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے لوگ تھے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اس کا سردار ایک نوجوان کو بنایا جو 17 سال کی عمر کا تھا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ نوجوانوں کو آپ نے بڑی اہمیت دیا۔ آپ نے جتنے قاضی بنائے، فوجی کمانڈر بنائے، جنرل بنائے یا امام بنایا، وہ اکثر و بیشتر نئی نسل کے نوجوان لوگوں کو بنایا۔ تو اس سے لگتا ہے اسی لیے اسلام جو ہے تیزی سے پھیلا کہ نوجوانوں میں ایک طاقت ہوتی ہے اپنی بات کو پھیلانے کی۔ تیسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا نمونہ پیش کیا وہ یہ کہ آپ کو اگر کچھ نقصان بھی ہو جائے تو بھی آپ دوسرے کو فائدہ پہنچائیے۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی وقت کا کھانا ہے اور دوسرا بھی بھوکا آدمی اس وقت آ گیا، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ خود کھا لیں، اس سے معذرت کر دیں۔ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ یہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خود بھوکے رہے، صحابہ بھوکے رہے،
لیکن انہوں نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، جو مسافر آئے تھے ان کو کھلایا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو بھی آپ اس کو گوارا کیجئے، لیکن دوسرے کو نفع پہنچائیے۔ تو آپ نے مسلمان کی تعریف کی اور انسانوں میں بہتر بتایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے کو نفع پہنچائے۔ آج اس وقت کی دنیا میں لوگ جو ہے خود مال اور نفع لینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور نبی نے یہ موقع دیا اور یہ اخلاق پیش کیا کہ نہیں، تم دینے والا بنو، نفع پہنچانے والا بنو۔ ایک اور چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ احسان کرو لیکن اس کا بدلہ مت تلاشو، اور بدلہ چاہے زبان سے ہو یا اشاروں سے ہو یا مال سے ہو، کسی احسان کا بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اور احسان اور ایک دوسرے کو مدد پہنچانے میں آپ نے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے۔ بھید بھاؤ کا مطلب یہ کہ صرف اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا، آپ نے صرف مسلمانوں کو نہیں دیا، بلکہ جو بھی ضرورت مند ہوتا، چاہے وہ یہودی ہو، وہ مشرک ہو، وہ کافر ہو، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، یعنی انسان ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ جو سلوک دیا آپ نے، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو خود کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔